بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام، ملکہ بلقیس، جنات، چونٹیاں، ہدہد اور دیگر واقعات موجود ہیں۔ یہ صورت جنات کے لیے، جادو جنات کے لیے بہت پرتاثیر ہے۔ اگر یہ صورت سحر زدہ، جنات زدہ شخص کے پاس پڑی جائے اور پانی پر دم کر کے اسے پلائے تو اسے ہر قسم کا جنون، جادو اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جنات بہت ہیبت زدہ ہیں، وہ ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا کی گئی تھی جو کسی کو عطا نہ کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی ملے جو کسی کو نہ ملی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا کی کہ ان کا جنات، پرندوں اور ہواؤں پر بھی کنٹرول تھا، اور جنات پر ایسا کنٹرول تھا کہ وہ جنات سے مشقت کا کام لیتے تھے۔ آج بھی جنات سورۃ النمل جب پڑھی جاتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے وہ ڈرتے ہیں اور کانپ جاتے ہیں۔ یمن کا وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ آیات اتری، اور وہاں پر ہی ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا، اور جنات کو وہاں پر پہاڑوں میں قید کیا جاتا تھا۔ اس پہاڑ سے آج بھی کھولتا ہوا پانی نکلتا ہے، اور وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دبدبہ آج بھی نظر آتا ہے۔ جنات کے متاثرہ شخص کے پاس اگر سورہ نمل پڑھی جائے اور وہ سورہ نمل کو پڑھے یا سنے تو اس گھر سے بھی جنات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس شخص سے بھی جنات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام پر بہت زیادہ فضل کیا، انہیں بادشاہی عطا کی، علم و حکمت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جس پر 60 لاکھ سونے اور چاندی کی کرسیاں ہوتی تھیں، جس پر جنات اور چرند پرند اور دیگر مخلوقات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بیٹھتے تھے، اور وہ ایسا تخت تھا جیسے ہوائی جہاز ہو۔ اور اس سورت کا نام سورہ نمل ایک چیونٹی کے نام پر رکھا گیا۔ جب تخت سلیمان اترا اور لشکر کے لوگ زمین پر دوڑنے لگے تو چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی چیونٹی سے فرمایا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بے خبری انجانے میں آپ کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی ادا بہت پسند آئی، اور یہ جو چونٹی کی بات تھی جب سلیمان علیہ السلام نے سنی تو سلیمان علیہ السلام بھی بہت مسکرائے، کیونکہ اس چونٹی نے دوسروں کا فکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ فکر بہت پسند آیا۔ اسے اپنی قوم کا فکر، جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، جو اپنی قوم کا فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت، دولت اور شہرت عطا فرماتا ہے۔ چونٹی کا نام قیامت تک قرآن میں زندہ کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے اپنی قوم کی فکر کی۔ جب آپ دوسروں کی فکر کریں گے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ صرف ہمیں ہی ملے، دوسروں کو کچھ نہ ملے، تو آپ بھی محروم رہیں گے، آپ بھی ذلیل و بے عزت رہیں گے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، تابعین میں شامل ہیں۔ ان کے دور میں ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور میں ہر چیز قرآن سے بتا سکتا ہوں۔ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ، یہ جو چیونٹی تھی جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ تو وہ حیران رہ گیا، وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی، فیمیل تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ مادہ تھی؟ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ لفظ قالت نملۃ استعمال ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مادہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا یا کوئی اچھی خبر لائے۔ تو ہدہد آیا اور اس نے ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ آتش پرست ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، وہ خط بھی ہدہد لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا۔ اس خط میں لکھا تھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت پرتاثیر آیت ہے۔ جو بھی شخص 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس خط سے ملکہ بلقیس بہت ڈر گئی، اس نے سرداروں کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ جب بادشاہ شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس
پاس میں تحفے طائف بھیجوں گی، لیکن سلیمان السلام کو تحفوں کی کیا حاجت تھی۔ پھر ملکہ بلقیس نے خود سلیمان السلام کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا تو حضرت سلیمان السلام نے اپنے لشکر سے پوچھا کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے، تو ایک بہت بڑے دیوہیکل جن نے کہا کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان السلام نے فرمایا نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ تو ایک اللہ والا ایک انسان جس کا نام عاصم بن برخیہ تھا، وہ رات کا عالم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں اسے لا سکتا ہوں۔ پھر پلک جھپکتے ہی وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا۔ ملکہ بلقیس جب آئی تو فرش کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے شیشے کے نیچے پانی کی نہر تھی۔ ملکہ نے سوچا کہ یہ پانی ہے تو اس نے اپنے پائچے اوپر کیے تو اس کی اصلیت کھل گئی۔ اس کے پاؤں پر بال تھے، وہ ماں کی طرف سے جنی اور باپ کی طرف سے وہ انس تھی۔ وہ تخت کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور وہ اتنی متاثر ہوئی کہ وہ توبہ طائب کر گئی اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔